اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق اجمعین محمد و آلہ الطاہرین الطاہرین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ عہد نبی کے غزوات اور مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المومنین کا پہلا دور یعنی قبل از ہجرت دعوت عشیرہ کا انتظام حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کے سامنے فرمایا کہ آج جو میری نبوت کی تصدیق کرے گا وہ میرا بھائی، وزیر، وصی اور خلیفہ ہوگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی اور اسی وقت سے آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ قرار پائے۔ جب قریش نے حضرت ابو طالب سے تمام بنی ہاشم سے تعلقات ترک کر دیے اور حضرت ابو طالب کو مجبوراً شعیب ابو طالب پہاڑی میں پناہ لینی پڑی، اس وقت بھی مولا کائنات شمع رسالت کے پروانے بنے رہے۔ طائف کے سفر میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ بعثت کا 13واں سال آ گیا اور آخر بحکم خالق دو جہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دشمنوں کے نرغہ میں رہ کر نہایت اطمینان سے سوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثاری کا فصیح المثال کارنامہ انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں ان کو قریش تک پہنچا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ سن 1 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مہاجرین یا انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علی علیہ السلام کو ہی اپنا بھائی بنایا۔ چنانچہ سن 1 ہجری میں جب مواخات کی تو حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا۔ سن 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اپنی پارۂ جگر اور اکلوتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مولا کائنات غزوہ تبوک کے علاوہ تمام جنگوں میں پورے جوش اور عدیم النظیر شجاعت اور ولولہ سے شریک جہاد رہے اور اپنی خدا داد قوت سے دشمنوں کے پرے الٹے، مگر تاریخ کے اوراق پر یہ ثبت کر دیا کہ کسی مرحلہ پر نہ اخلاقی قیود کو توڑا اور نہ اسلامی حدود سے تجاوز فرمایا۔ چنانچہ نہ کسی عورت اور بچے پر ہاتھ ڈالا اور نہ ہی کسی بھاگنے والے کا پیچھا کیا، نہ کسی زخمی پر ہاتھ ڈالا اور نہ ہی کسی کی پردہ دری کی۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری۔ قریش مسلمانان مکہ کے در پہ ایذا تو تھے ہی، ہجرت کے بعد انصار مدینہ بھی ان کے عتاب کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے انصار مدینہ پہ یہ فرد جرم عائد کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دے کر نہ صرف ان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ لیا ہے بلکہ دین اسلام کی روز افزوں ترقی کا بھی سامان فراہم کر دیا ہے۔ قریش جس دین کو اپنے ہاں پھیلتا پھولتا نہ دیکھ سکتے تھے، وہ یہ کب گوارا کر سکتے تھے کہ اسے کہیں اور ترقی، عروج اور فروغ حاصل ہو اور مسلمان ان کی قاہرانہ گرفت سے نکل کر آزادانہ سانس لیں۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے معاشرتی اور روایتی آداب و رسوم کے تحفظ کے لیے اس نئے دین کو پروان چڑھنے نہ دیں گے اور مسلمان کے خلاف اس وقت تک لڑیں گے جب تک انہیں صفائے ہستی سے مٹا نہ دیں یا دین اسلام سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کر دیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے عزائم کی ترجمانی کرتے ہوئے
فرمایا گیا۔ ترجمہ: یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہود مدینہ نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو دیکھ کر انہیں خود اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ انہوں نے قریش سے رابطہ کر لیا اور قریش نے بھی ان سے گٹھ جوڑ کر کے ایک مشترکہ محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ چنانچہ فتنہ اور باہم آویزی کو ہوا دینے لگے۔ قرظہ بن جعفر فہری نے مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کر دیا اور اہل مدینہ کے مویشی ہنکار کر اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت نے وادی صفوان تک اس کا پیچھا کیا مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ بروقت اس فتنہ انگیزیوں کا تدارک کیا جا سکے۔ اس دیکھ بھال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن حجش کو چند آدمیوں کے ہمراہ نہلا کی جانب روانہ کیا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مشہور جگہ تھی۔ جب یہ لوگ نہلا میں وارد ہوئے تو قریش کا ایک قافلہ جو طائف سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا قیام پذیر ہوا۔ عبداللہ ابن حجش کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص واقد ابن عبداللہ تمیمی نے عمرو ابن الحفری کو تیر مار کر ہلاک کر دیا اور عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ عبداللہ ابن حجش ان دونوں اسیروں اور قافلہ کے مال و متاع کو سمیٹ کر مدینہ چلے آئے۔ یہ واقعہ چونکہ ماہ رجب کی آخری تاریخ میں ہوا تھا، اس میں جنگ اور قتال ممنوع ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن حجش کو سرزنش کی اور دونوں اسیروں کو آزاد اور قافلہ کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اگرچہ یہ ایک انفرادی فعل تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت کے بغیر سرزد ہوا، مگر اس سے قریش کو جنگ چھیڑنے کا بہانہ مل گیا اور انہوں نے ابن الحفری کے قصاص کا ڈھنڈورا پیٹ کر جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ طے کیا کہ ابو سفیان کی واپسی پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا اور اسے واپسی پر مدینہ کی طرف سے گزرنا تھا۔ کیونکہ مدینہ قریش کے قافلوں کی گزرگاہ تھا، ادھر اہل مکہ اس کی واپسی کے منتظر تھے کہ اس نے شام سے پلٹتے ہوئے اہل مکہ کو زمزم اور عمرو غفاری کے ذریعے یہ غلط اور شر انگیز پیغام بھیجا کہ مسلمان دھاوا بول کر مال تجارت لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم جنگی ہتھیاروں کے ساتھ نکل کھڑے ہو۔ قریش پہلے ہی جنگ کے لیے آمادہ تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے عام راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور 5 دن میں جدہ اور جدہ سے 3 دن میں مکہ پہنچ گیا۔ جب قریش کا لشکر بدر کے قریب پہنچا تو اسے قافلہ کے صحیح اور سالم پہنچنے کی اطلاع ملی۔ بنی زہرہ کے چند آدمیوں نے کہا کہ قافلہ تو آ چکا ہے، اب جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل جنگ سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ابو جہل کی ضد اور ہر دھرمی سے صاف ظاہر ہے کہ قریش کے پیش نظر قافلہ کا بچاؤ نہ تھا بلکہ وہ ہر حالت سے جنگ چھیڑنا چاہتے تھے اور اہل مدینہ کو طاقت اور تاراج کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ قریش کی اس روش کو دیکھ کر بنی زہرہ واپس چلے گئے اور جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ مدینہ میں یہ خبر تو عام ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ بردار اونٹوں پر سامان تجارت لاد کر ادھر سے گزرے۔ پھر اس کے ساتھ یہ خبریں بھی پہنچ رہی تھیں کہ لشکر قریش پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مسلمان کم اور پھر بے سر و سامانی کے عالم میں تھے اور قریش کے مسلح و منظم فوج سے دو بدو ہو کر لڑنے سے بچنا چاہتے تھے اور رہ رہ کر ان کی نظریں رہگذر کی طرف اٹھتی تھیں کہ ابو سفیان کی مٹ بھیڑ ہو جائے تو بہتر ہے، ایک تو گنتی کے چند آدمیوں کا مقابلہ دشوار نہ ہوگا اور دوسرے مال فراوان آسانی سے ہاتھ لگے۔ قرآن اس کی شہادت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ترجمہ: جب اللہ نے تمہیں اطلاع دی کہ کفار کے 2 گروہوں میں سے ایک سے تمہارا سامنا ہوگا اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو قوت اور طاقت نہیں رکھتے وہ تمہارے حصے میں آئیں۔ غزوہ بدر کی تاریخ، کتاب
ضربت حیدری۔ اس کتاب سے غزوہ بدر اور باقی غزوات کی پوری تاریخ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ یہ قسط اول ہے، دوسری قسط کا لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔